تو حقیقت ہے، آپ مانو نہ مانو، آج لاکھوں لوگ خدا کی بات نہ مانیں، لیکن ان کے نہ ماننے سے اللہ کی حکومت ختم تو نہیں ہوتی۔ پوری دنیا بولے علی کی ولایت کا انکار کرے، فضیلت علی کا انکار کرے، اب ان کے انکار کرنے سے علی کی فضیلت ختم تو نہیں ہو جاتی۔ حقیقت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ آج اگر حقیقت عیاں نہیں ہے، اللہ کا ولی ظہور کرے گا، حقیقت بالآخر عیاں ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ہجوم میں، عوام میں تو کہاں پہ کھڑا ہے؟ اس میدان میں تیری پوزیشن کیا ہے؟ کہ معصوم فرماتے ہیں 75 لشکر عقل کے، 75 لشکر جہالت کے۔ انہی لشکریوں اور انہی سپاہیوں کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یا تو حسد کا شکار ہے، یا تو لالچ کا شکاری ہے، یا بغض کا شکاری ہے، یا تیرے پاس لشکر محبت ہے، لشکر عشق خدا ہے، لشکر ایمان ہے، لشکر صداقت ہے، لشکر عدالت ہے۔ اب یہ تو نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ تو نے کہاں جانا ہے۔ اور فرمایا یاد رکھ اللہ نے تجھے عقل دی، عقل کا کام کیا ہے؟ بریک لگانا۔ جس کی بریک جتنی مضبوط اتنا زیادہ مومن، جس کی بریک جتنی کمزور، سفرے پر بیٹھو پیٹ پہ بریک لگاؤ۔ اصلاً جتنے دینی معاملات ہیں وہ ٹریننگ کے لیے، کہ میں نے پچھلے سال مجلس میں کہا تھا، اکثر نوجوان پوچھتے تھے کہ مولانا اللہ نے روزہ واجب کیوں کیا؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ ایک طرف کہتا ہے 40 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، دوسری طرف صبح سے شام تک مجھے بھوکا رکھنے میں اللہ کو مزہ کیا آتا ہے؟ کہ میری ماں تو میری بھوک برداشت نہیں کر سکتی، 30 دن صبح سے لے کر شام تک پانی نہ پیو، کھانا نہ کھاؤ۔ یہ کیسا خدا ہے؟ یہ کیسی محبت کرتا ہے بندے سے اور بندے کو بھوکا رکھتا ہے؟ اب میں نے کہا انسان کنفیوز کہاں ہوتا ہے؟ پچھلے سال کا موضوع جن لوگوں کو یاد ہے وہ جا کے دیکھ لیں۔ کنفیوز کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پہ یہ خود کو پہچاننے میں غلطی کرتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ روزہ میرے لیے، جبکہ روزہ جسم کے لیے۔ روزے کا تعلق روح سے نہیں ہے، روزے کا تعلق جسم سے۔ بھوک جسم کو ملتی ہے، روح کو نہیں ملتی۔ پیاس جسم کو ملتی ہے، روح کو نہیں ملتی۔ اللہ جسم کو قیدی بناتا ہے، روح کو نہیں بناتا۔ جتنی روحانی لذتیں ہیں اس کے لیے کوئی قید و بند نہیں ہے، کہتا ہے جتنا حاصل کرنا ہے روحانی لذت حاصل کر۔ اب جسم کو قیدی کیوں بنا رہا ہے؟ کیونکہ تجھے سمجھانا چاہتا ہے بندے خدا تو میرا عبد ہے، جسم تیرا عبد ہے۔ تو میرا غلام ہے، جسم تیرا غلام ہے۔ تو میرا غلام تب بنے گا جب جسم کو اپنا غلام بنائے گا۔ ہر بندہ سچائی سے محبت کرتا ہے، جسم کو جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے۔ ہر بندہ نہیں چاہتا کہ میں نشہ کروں، لیکن جسم عادی ہو چکا ہے نشے کا، چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہ شراب کی لت، نشے کی لت، چرس کی لت، نشائیوں کو جو لگ جاتی ہے جسم کو لگتی ہے، روح کو تھوڑی لگتی ہے۔ اگر روح کو لگ جاتی ہے، آپ اس سے انٹرویو لیتے ہو، وہ کیوں بولتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا؟ یہ کون بول رہا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا؟ اس کی روح بول رہی ہے، جسم کو عادت ہو چکی ہے۔ تبھی فرمائے اگر جسم کو حدود الہی میں رکھو گے تو کامیاب رہو گے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس ہے، اور نفس اتنا تجھے گراتا ہے اپنا غلام بنا دیتا ہے۔ پہلے یہ دے تیری عادتیں تیری غلام ہیں یا تو عادتوں کا غلام ہے؟ کبھی کبھی بندہ ایک چائے کے کپ کا غلام بن جاتا ہے۔ سر میں درد ہے، چائے کا کپ لاؤ۔ اب چائے کا کپ نہیں آیا، یہ غصہ بھی کرے گا۔ مطلب اس کے غصے کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ چائے کا کپ۔ یہ جو گھٹکے اور پان کھانے والے ماشاءاللہ شوقین مومنین ہیں، ایک چھوٹا سا گھٹکا اتنے بڑے آدمی کو کنٹرول کرتا ہے۔ لت لگ گئی نا، عادت لگ گئی۔ اب عادت نکالنی کیسے ہے؟ معصوم فرمایا اب پریکٹیکل ہے۔ اب یہ کہا کہ 40 دن نیکی کرو، 40 دن اللہ کی راہ میں آؤ، 40 دن بری عادتوں کو نکالو۔ ماڈرن سائیکولوجی نے بھی یہی بولا کہ اگر کوئی بھی اچھی عادت اپنانی ہے 40 ڈیز، اگر کوئی بھی بری عادت نکالنی ہے 40 ڈیز۔ یہ 40 ڈیز روح کے لیے نہیں ہے، یہ 40 ڈیز جسم کے لیے۔ اللہ نے جسم تیرا ایسا بنایا ہے، یہ ہر عادت کو اپنا لیتا ہے۔
پاکستانی مرچیں زیادہ کھاتے ہیں، عادت. ایرانی نہیں کھاتے، عراقی نہیں کھاتے، عادت نہیں ہے، انسان ہے نا. ایک تو ایرانی نے اتنا بولا آپ پاکستانی تو عجیب قوم ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ دنیا کی پہلی قوم ہے جو فروٹ میں بھی مرچیں ڈالتی ہے. واقعی پھر میں نے سوچا، میں نے کہا واقعی فروٹ میں بھی ہم مرچیں ڈالتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس میں مرچیں نہ ڈالیں. اب عادت ہو گئی نا. ٹیسٹ جس طرح ڈیولپ ہوتا ہے تیری عادتیں بھی اسی طرح ڈیولپ ہوتی ہیں. بالقوہ بالفعل. لشکر عقل کے سپاہی بھی اللہ نے دیے ہیں، لشکر جہالت کے سپاہی بھی ہیں. بچہ اچھی لگتی ہے، ظلم کو پسند نہیں کرتا، سچائی کو پسند کرتا ہے. تبھی ہم مزاحیہ طور پہ کہتے ہیں کہ باپ جب بیٹے کو یہ بولتا ہے کہ بیٹا باہر بولو میں گھر پہ نہیں ہوں، تو وہی جملہ جا کے دہراتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ جھوٹ بولنا کیسے ہے. فطرتاً تو خدا پسند ہے، فطرتاً تو خدا پرست ہے. شیطان اصل کا انکار نہیں کرتا کہ یہ بولے کہ مثلا جھوٹ بولو، وہ تجھے ٹیکنیک بتاتا ہے کہ اس جھوٹ بولنے سے یہ فائدہ ہوگا. شیطان حسن کا انکار نہیں کرتا. میں نے مثال دی تھی آپ کو، یہ نہیں بولے گا یہ پھول بدصورت ہے، نہیں. وہ شیطان اس حسن کے اندر تجھے محو کر دیتا ہے، گم کر دیتا ہے. فوکس اتنا بڑھاتا ہے اب تیری نگاہ پھول سے ہٹتی نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں کتنا عجیب بندہ ہے جو دنیا کے حسن کو دیکھ کر اس کی تعریف تو کرے پر بنانے والے کی تعریف نہ کرے. عقل کا کام یہ ہے کہ ارجاء کل شیء، ہر شے کو ارجاء دیتا ہے، ریفرنس دیتا ہے. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. حسین منظر دیکھو کہو سبحان اللہ. ارجاء کس کی طرف دو؟ درخت اگر خوبصورت ہے، درخت کا کیا کمال. بندہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے، واہ واہ کیا کہنا میری آنکھوں کا، میرے چہرے کا، میرے گالوں کا. بھئی تیرا کیا کمال تھا؟ اور بولے میں بڑا خوبصورت ہوں، یہ میں بڑا خوبصورت ہوں. بھئی تو نے خود کو بنایا ہی نہیں تو تو اپنی تعریف کیوں کر رہا ہے؟ اولہ نطفہ وآخرہ جیف امیر المومنین. اے انسان کبھی سوچو تیری ابتدا نجس نطفہ، گندیدہ نطفہ، آخر جیف تیری ابتدا، تیری انتہا کیا ہے؟ ایک مردار ہے. اب اس نطفے جو نجس ہے، بدبودار ہے، اس نجس نطفے کو حسن کس نے دیا؟ یہ عقل کا کام ہے. ارجاء تجھے پہنچائے کس کی طرف؟ پروردگار عالم کی طرف. تیرا تو کچھ بھی نہیں. جناب ایوب سے پروردگار عالم نے امتحان دیا، شاید میں بتا چکا. بیٹا مر گیا، صبر کیا. بیوی بیمار ہوئی، صبر کیا. خود بیمار ہوئے، صبر کیا. اتنے بیمار ہوئے باڈی میں کیڑے پڑ گئے، صبر کیا. اب لوگ محلے والے آئے، تانے دینے لگے، ایوب یقیناً تو نے کوئی برائی کی ہوگی تبھی خدا تجھے ایسے بلاؤں اور امتحانات اور مصیبت میں ڈال رہا. ایک بار بولا، دو بار بولا، صبر نے جواب دیا. کہنے لگا پروردگارا بیٹا مر گیا، صبر کیا. بیوی بیمار ہوئی، صبر کیا. خود بیمار ہوا، صبر کیا. اب میرے صبر کی انتہا ہے، لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں. اللہ نے فرشتے کو بھیجا، کب بول جا کے ایوب کو اپنے صبر پہ اطراء نہیں. یہ نہ کہے کہ بیٹا مرا صبر کیا، یہ نہ کہے کہ بیمار ہوئی صبر کیا، یہ نہ کہو کہ میں بیمار ہوا صبر کیا. جا کر ایوب سے پوچھ اگر میں تجھے توفیق صبر نہ دیتا تو صبر کرتا کیسے؟ فخر نہ کیا کر. میں حسین کی مجلس میں آیا، ارے خدا تجھے توفیق نہ دیتا تو آتا کیسے؟ سب کچھ خدا کا ہے. تیری سوچ، تیری فکر ارجاع دو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. تب امام حسین کے زبانوں پر یہ جملے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. کربلا میں اللہ کا نام بلند کرتے ہیں. ہر چیز کو کس کی طرف منتقل کر رہے ہیں؟ پروردگار عالم کی طرف. تو یہ فرق ہے مسلم اور غیر مسلم ہے. سائنسدان بھی پھولوں کی تعریفیں کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نیشنل جغرافیہ پہ مچھلیوں کی تعریفیں، پھولوں کی تعریفیں، حیوانوں کی تعریفیں، عقاب کی تعریف، کبوتر کی تعریف، کیا کہنا خلقت کا، کیا کہنا خلقت کا، لیکن کبھی خالق تک نہیں جاتے. معصوم کہتے ہیں جو صاحب عقل ہے وہ خود کو خالق تک لے کر جاتا ہے.
اس کی مثال میں بعض اوقات ایسے دیتا ہوں، کسی مومن نے آپ کی دعوت کی، آپ اس کے گھر میں سفرے پہ بیٹھے ہیں، سامنے بریانی آ گئی، چاول چبائے جا رہے ہو، اور بولو کیا کہنا ہے چاولوں، کیا کہنا ہے اس مرغی کہاں بھائی، کون سی نسل کی مرغی تھی؟ وہ بندہ دیکھے جا رہا ہے، مرغی لایا میں نے، بریانی بنائی میں نے، ایک بار میرا شکریہ ادا نہیں کر رہا، مرغی کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، بریانی کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، کہ یہ بے وقوف آدمی ہے، کہ کس کی تعریف کا، کہ یہ مرغی بازار میں گھوم رہی تھی، اس کو ذائقہ کس نے دیا؟ یہی چاول پڑے ہوئے تو دکان پہ، اس کو ٹیسٹ کس نے دیا؟ یہ کون ہے؟ میں بعض اوقات مومنوں کہتا ہوں الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، غور و فکر کرو گے ہر شے جو خدا تک پہنچا دے گا۔ ایک ہی قسم کی مٹی، ایک ہی قسم کا پانی، 4 دانے ڈالتے ہو، ایک کو پیلا کر کے نکالتا ہے، ایک کو لال کر کے نکالتا ہے، ایک کو کھٹا کر کے نکالتا ہے، ایک کو میٹھا کر کے نکالتا ہے۔ یہ کون ہے جو ایک بے ذائقہ پانی سے ذائقے بناتا جا رہا ہے؟ ہاں، عجیب رنگ دیتا جا رہا ہے۔ جب سوچو گے تو خدا نظر آئے۔ الہی اخشاک کانی اراک، دعائے عرفہ، اے خدا حسین تیری عبادت ایسے کرے کانی اراک، جیسے حسین تجھے دیکھ رہا ہے۔ محسوس کر اپنے رب کو جب سانسیں لیتا ہے۔ کتنا سسٹم ہے، 1 سیکنڈ کے لیے سوچو یہ سانس میری اندر جائے باہر نہ آئے، بندہ وہیں پہ مر جائے۔ تو ایک الحمد نہیں، ہر سانس جو جاتی ہے اور آتی ہے اس پہ خدا کا شکر ادا کیا کرو۔ صلوات علی محمد و علی محمد۔ کل ہم نے سپاہیان عقل میں سے ہم نے کہا کہ میجر جو 3 پاورز ہیں، شہوت، غصہ، ادراک۔ کل ہم نے وہم پہ بات کی تھی اور خوف پہ بات کی تھی کہ شیطان قوہ ادراک کو وہم اس پہ غالب کر کے آپ کو ڈراتا ہے۔ دشمن کا خوف، مال کے جانے کا خوف، جان کے جانے کا خوف دلاتا۔ آج تھوڑا غضب سے بات کریں۔ غضب، غصے کے بارے میں کئی احادیث ہیں۔ شیطان مومن کو مومن سے لڑاتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ غصے کے ذریعے۔ اب غصہ بری چیز نہیں ہے، نہ ہی شہوت بری چیز ہے۔ اب بندے کے اندر شہوت نہ ہو تو ازداد اولاد نہ ہو، نسل کیسے بڑھے؟ اگر شہوت نہ ہو، میاں بیوی کے اندر محبت نہ ہو، اگر شہوت نہ ہو تو میل اور فیمیل کے اندر اٹریکشن نہ ہو۔ خدا اس کا دشمن نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کوئی پسند آ گیا، اللہ حق دیتا ہے، جاؤ شادی کرو، حلال کرو، حرام نہیں، نگاہ حرام کے ذریعے نہیں۔ جو راستہ اللہ نے تیرے لیے مختص کیا ہے، بالکل کھانے کی طرح، آپ کا دل ہے گوشت کھاؤں، اب بندہ ایسے ہی مرغی کو پتھر مار کے مار دیا، حرام ہو گئی۔ کہا نہیں، جو طریقہ میں نے بتایا، جو سلیقہ میں نے بتایا، مرغی اٹھا، اللہ اکبر کے جو طریقہ بتایا اس کے گردن کو ذبح کر، اس کے بعد گوشت آ کے کھا کہ گوشت تیرے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ یہ شکم کی شہوت ہے، حلال طریقے سے پوری کر۔ نکاح کی شہوت ہے، حلال طریقے سے پوری کر۔ حرام طریقے سے پوری کرو گے، معاشرے میں بے بندوباری، معاشرے میں قید و بند نہیں رہے گا، نظم اور ضبط نہ ہو۔ گاڑیاں روڈ پہ چل رہی ہیں، بھائی سگنل لگاتے ہیں نا تاکہ کیا پیدا ہو؟ نظم پیدا ہو۔ اب لوگ اگر شہوت کے اعتبار سے حریص بن جائیں، کس کا ناموس بچے گا؟ کس کی عزت بچے گی؟ تو اللہ نے کہا میں شہوت کا دشمن نہیں، اس کو استعمال کرو لیکن صحیح طریقے سے استعمال کرو جو اللہ نے روٹس بتایا۔ پھر قرآن میں مذمت بھی کیا ہے، جوان جب سے جوان ہوا وقت پہ شادی کر۔ جو 35 سال میں 40 سال میں جا کے شادی کرتے، جب وقت گزر جاتا ہے پھر وہ ایمان اس کا ویسا نہیں رہتا۔ کیوں فرمایا نماز کا دگنا ثواب ہے جو بندہ شادی کرتا ہے، کیونکہ مصلی عبادت پہ تو نے جب کھڑا رہنا ہے تو فری آف مائنڈ ہو کے کھڑا رہنا ہے۔ کوئی ایسا کانٹا، کوئی ایسی خواہش نہ ہو جو تجھے اللہ سے دور کرے، کمپلیٹلی آزاد ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ اب بندے کو شدید بھوک لگی ہو، نماز میں مزہ آئے گا؟ شدید بھوک لگی ہو، سفرے کے سامنے بریانی پڑی اور گوشت پوش پڑا، نماز اللہ کی طرف، اس وقت قبلہ سفرہ ہوگا، خدا نہیں ہوگا۔ روح کا قبلہ سفرہ بن جائے، جسم کا کھچاؤ پیدا ہوگا، تو خدا کہتا ہے میں نے جسم دیا، اس کی خواہشوں کو پورا کر حلال طریقے سے تاکہ تو آزاد ہو جائے۔ ایک بھی کھڑکی شیطان کے لیے نہ کھول،
کہ اس کھڑکی سے داخل ہو جائے۔ ابن ملجم نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، کتامہ کیا کرتی تھی؟ سامنے سے گزرتی تھی، کہتے ہیں 7-8 مرتبہ یہ سورہ ہم بھول گیا، جیسے گزری اب اس کو دیکھ رہا ہے، کہاں گیا اللہ اکبر اور کہاں گیا خدا، نماز قربان کر دی اس نے کتامہ کے پیچھے۔ اگر تیرے دل میں غیر کی محبت آ جائے، اب محبت بھی تب تک رہتی ہے جب تک بندہ شادی نہیں کرتا، زیادہ کھچاؤ تب تک ہوتا ہے۔ اب یہ سمجھ رہا ہے میری محبت نہیں، یہ شہوت ہے، یہ دھوکہ ہے، اس کو سائنس نے بھی ثابت کیا ہے۔ یہ جو عشق ہو جاتا ہے جوانی میں 15 سال کے بعد 16 سال کے بعد، یہ شہوت ہے، کوئی عشق نہیں، کوئی محبت نہیں ہے، یہ ثابت ہوا ہے۔ یہ ہارمون تمہارے اندر، لو ہارمونز بولتے ہیں اس کو، یہ شہوت کے ہارمون ہیں، ہر بندے کے اندر ریلیز ہوتے ہیں، مرد کے اندر ریلیز ہوتے ہیں زیادہ تر، کیونکہ تو بالغ ہوگا آٹومیٹیکلی تیری باڈیز میں یہ ہارمون ریلیز ہوں گے۔ اب اگر کوئی ہارمون آیا ہے، اب شیطان کے سپاہی بن جاتے ہیں یہ لوگ، کبھی آنکھوں کو آرڈر دیتے ہیں، کبھی کانوں کو آرڈر دیتے ہیں، کبھی زبان۔ اب شہوت یا زبان سے لذت لے گا نامحرم سے بات کر کے، یا دیکھ کے لذت لے گا نامحرم سے، یا اس کی آواز کو سن کے لذت لے گا۔ اب ہارمونز باڈی میں ریلیز نہیں ہو رہے نا، اب اس کے ساتھ کھیلتے رہیں گے اور یہ گمراہ ہو جائے گا۔ اب نماز میں ان گندے ہارمونز کے ساتھ مصلی عبادت پہ کھڑا ہوگا، نماز میں لذت کہاں ملے گی؟ ساری توجہ وہ عشق جو خدا کے لیے ہونا چاہیے تھا، شیطان اس عشق کو ریپلیس کرتا ہے انسان کے لیے، ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے۔ وہی ٹولز ہیں جو ٹول خدا استعمال کرتا ہے، وہی ٹول شیطان استعمال کرتا ہے۔ ایک ہی چھری ہے جس سے تو ٹماٹر بھی کاٹ سکتا ہے، بندے کا گلا بھی کاٹ سکتا ہے، ٹول وہی ہے۔ یہ شیطان کا کمال ہے کہ تیرے ٹولز کو غلط استعمال کر۔ اب یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ صحیح وقت پہ شادی کرے۔ یہ جوان کو فکر ہونی چاہیے کہ میں صحیح وقت پہ کیا کروں، شادی کروں۔ اب اس سے خوف دلاتے ہیں، ابھی جاب نہیں ہے، ابھی نوکری نہیں ہے، ابھی یہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جوان ایک نمبر کا نکما ہو، باپ کو بولے شادی کراؤ اور کام بھی نہیں کروں گا میں۔ اللہ نے بولا یرزقہم اللہ من فضلہ، بندے خدا اللہ نے عقل دی ہے، کام کرو گے تو رزق کیسے ملے گا؟ شیر بھی شکار کے لیے دوڑتا ہے نا، اتنا تو دوڑ، چونٹی بھی دانے کے پیچھے جاتی ہے، اتنی تو زحمت کر، لیکن کام ننگ نہیں، کام کرنا عیب نہیں ہے، جو بھی کام ملے رزق حلال ہے کرے۔ اب یہاں پر بھی شیطان پھر وہم، ہاں بھائی ماسٹر کیا ہے، بیچلر کیا ہے، یہ جا کے کام کرو، 25,000 کی سیلری، 30,000 کی سیلری، بندے خدا گھر میں بیٹھنے سے اچھا ہے 25,000 تیرے گھر پہ ہے نا، محنت کرنا۔ اب وہم ہوتا ہے لوگ کیا بولیں گے، معاشرہ کیا بولے گا، میرے کولیگز کیا بولیں گے، میرے فرینڈز کیا بولیں گے، وہ 1 لاکھ کی نوکری کر رہے ہیں، میں 30,000 کی نوکری کر رہا ہوں۔ کہا نہیں، یرزقہم اللہ من فضلہ، اللہ پہ بھروسہ کر کہ خدا پہ رزق برکت عطا کرے گا۔ اصل محنت ہے، گھر سے نکل، رزق حلال کی تلاش، ممکن نہیں خدا تجھے روزی نہ دے، تو نکل تو صحیح۔ ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، کہتے ہیں مولانا کراچی آئے تھے، جیب میں 700 روپے تھا، 1000 پتی ہیں۔ میں ساؤتھ افریقہ کے ایک مومن نے کہا مولانا میں $200 لے کے گیا تھا، آج اس کی 4 فیکٹریاں۔ کئی ایسے لوگ نیت کی راہ خدا میں محنت کرنے کی، ان انسانوں کو خدا نے رزق عطا کیا، عقل کو استعمال کر۔ اب کیا ہوگا، یہ جوان اگر صحیح ٹائم پہ اپنی شہوت کو ریلیز نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ اب اس کی ساری ایکٹیویٹی شہوت کو حاصل کرنے کے، اس کی ساری انرجی فون کالز پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک کی فرینڈشپ پہ، انسٹاگرام کی فرینڈشپ پہ لگ جائے گی۔ اب رزق سے جائے گا، روزی سے جائے گا، ہنر سے جائے گا۔ 35 سال تک اگر کچھ نہ بن سکے پھر کچھ بھی نہیں بن سکتے۔ اپنی لائن لینتھ تم نے مقرر نہیں کی کہ میں نے زندگی میں کیا بننا ہے، کچھ بھی نہیں بنو گے، فقیر کے فقیر رہو گے، خسرت دنیا والآخرہ۔ یہی شیطان کا کام ہے، تیری انرجیز کو ڈائیورٹ کرے غلط چیزوں کی طرف، انہی شہوات کے ذریعے۔ معاشرہ بھی تباہ، تو بھی تباہ، فیملی بھی تباہ، تیری نسل بھی تباہ ہو جاتی ہے اگر تو چیزوں کو صحیح وقت پہ استعمال نہ کرے۔ تو یہ شیطان کا کام ہے، اس سپاہیوں کو ایک سمجھو شطرنج کی یہ گیم ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے کون سا سپاہی کب چلانا ہے۔ اگر تو علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہے تو کیا فرمایا، یزکیہم، تزکیہ کر مومنوں،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کا علم دے، وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں صاحب حکمت بھی بنا۔ بندے کے پاس علم ہو پر حکمت نہ ہو وہ قاضی شرع بن جاتا ہے، علم ہو اور حکمت نہ ہو وہ قاتل انسانیت بن جاتا ہے۔ سب بات پڑھے محمد وآل محمد۔ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ کیونکہ کل کی مجلس مختصر ٹائم فریم ہوگا، پھر اس کے بعد اعمال عاشور بھی ہیں۔ 8 کی مجلس نارمل تھوڑی لمبی ہوتی ہے کیونکہ سارے عرائض تھوڑی بہت حالات حاضرہ پہ بھی گفتگو کی جاتی ہے، اور تھکا تو مجھے ہونا چاہیے، 3 مجلسیں میں پڑھ کے آیا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا کہ پہچان سپاہیوں کو آج غضب، غصہ برا ہے، الغضب یأکل الحسنات، غصہ حسنات کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتا ہے۔ غصہ آتا ہے تو قتل ہوتا ہے، غصہ آتا ہے تو گالاں گلوچ ہوتی ہے، غصہ آتا ہے تو چھوٹا بڑے پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، غصہ آتا ہے تو انسان پہ ادب بنتا ہے۔ والکاظمین الغیظ عافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ رحمت کرتا ان بندوں پہ جو اپنا غصہ پیتے ہیں۔ اب ٹاپک غصہ نہیں ہے، کہیں اور میں ڈائیورٹ ہونا چاہ رہا ہوں، اس پہ خود جا کے اسٹڈی کریے گا۔ لیکن کیا میں نے بالکل غصہ کرنا ہی نہیں ہے؟ غصہ بھی تو لشکر خدا کا ایک سپاہی ہے۔ ہم نے کہا نا روشنی کے ساتھ اندھیرا آتا ہے، گرمی کے ساتھ سردی آتی ہے، روشنی نہ ہو تو اندھیرا، یعنی یہ سکے کے 2 رخ ہیں، غصہ اچھا بھی ہے غصہ برا بھی ہے۔ سوال یہ ہے تو استعمال کہاں کر رہا ہے؟ اور آسان کر کے مثال دوں، میں ایک مومن کو مثلا اس دن بھی مثال دی تھی، کسی کو مثلا 1000 دیں، اب 1000 برا نہیں ہے، تو 1000 کو استعمال کہاں کر رہا ہے؟ وہ جگہ بری ہوتی ہے یا اچھی ہوتی ہے؟ غصہ باپ پہ کرو تو برا، لیکن یہی غصہ اگر میدان جہاد میں یزید کے خلاف ہو تو اچھا۔ اب غصہ نہ ہو تو جنگ کیسے لڑے گا؟ غصہ نہ ہو تو راہ خدا میں جان کیسے قربان کرے گا؟ غصہ ہونا چاہیے نا۔ اب یہ پتا ہو کہ غصہ کہاں استعمال کرتے۔ امام خمینی سے کسی نے کہا کہ آپ انقلاب کیسے لائے؟ کہتے ہیں بچپن میں امام خمینی پیدا ہوئے تھے، ان کے والد گرامی آقا مصطفیٰ شہید ہو گئے، مار دیا گیا ان کو، وقت اس زمانے کی حکومتوں نے۔ کہتے ہیں جب جوان ہوا، یتیم پیدا ہوئے نا، تو غصہ تھا، میرے باپ کو مارا ہے۔ اب کہتا میں نے کہا غصہ کس پہ اتاروں؟ جن لوگوں نے مارا ان کو ماروں، 4 سے 4 قاتلوں کو مار دوں، کیا میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ کہتا میں نے کہا میں اپنے غصے کو روٹ دیتا ہوں، میں نے غصے کو علم کی تعلیم کے لیے استعمال کیا، انرجی بنی نا۔ اب انرجی خمینی کے پاس آ گئی، غصے والی انرجی۔ میں نے کہا کہ میں وقت سب سے بڑا عالم بنوں گا۔ انہوں نے میرے والد کو مارا، میں 1-2 کو نہیں، پورے نظام کو گرا کر اسلام کے نظام کو کھڑا کر کہ کل کسی کی جرأت نہ ہو کسی عالم یا مجتہد کو قتل کرے، اس نظام پہ مجتہد بٹھا دوں گا۔ غصے کو استعمال کیا کس راستے میں؟ پوزیٹو ہے۔